ہم یہ نہیں کہتے کہ ستارہ یاسین نے وہ گناہ کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو کچھ وہ دنیا کو دکھا رہی ہے ہم اس پر تو 110% بات کریں گے ہی کریں گے۔ کوئی بھی ہمیں اس پر بات کرنے سے نہیں روک سکتا جو یہ یہاں پر آ کر دکھاتی ہے۔ اور دوسرا جو یہ کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف کے ساتھ، جس طرح سے اس کو یہ ٹریٹ کر رہے ہیں، جو سلوک یہ کر رہے ہیں، اور اس کا کیا اثر ہونے والا ہے آگے ان کی زندگی پر، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور ایک انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کے کام کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو مکافات عمل تو ضرور ہی دیکھنا پڑتا ہے، وہ بھگتنا پڑتا ہے، جو اس نے بویا ہوتا ہے وہ ضرور کاٹنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اپنے گھروں میں سکون اور عافیت کے ساتھ رکھے، ہنستا وستا رکھے، اسی دعا کے ساتھ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں ایک ادر ریئیکشن کے ساتھ۔ تو جی، بات ہم کر رہے ہیں جس طرح سے کل کریٹ کیا پٹارا نے اپنا لک، جو کہ ہم اتنے دنوں سے سن رہے تھے راجستھانی لک، راجستھانی لک، راجستھانی لک، تو پتہ نہیں کیا کیا مطلب امیج کر رکھا تھا میں نے۔ تو اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس طرح کا سوچ رکھا ہوگا کہ پتہ نہیں ستارہ یاسین اس دن کیا بننے والی ہیں، لیکن کل کا ان کا بےہودہ قسم کا، انتہائی بےہودہ قسم کا ولاگ دیکھنے کے بعد میرے تو ساری وشز پر پانی پھر گیا۔ مجھے جب ستارہ نے، اس کی فیملی نے، اس کی پوری فیملی نے جب بلیک میل کیا تھا، میری فیملی تک باتیں ساری پہنچائی تھیں، اور اس ٹائم میں گاؤں میں ہی تھی تو مجھے اس کی سپورٹ میں بات کرنی پڑی تھی۔ تو اس ٹائم مجھے اس نے یہی کہا تھا کہ میں اس کے دوپٹے کو لے کر، اس کے جو ہے اپنا سر کور کرنے کو لے کر میں بات کروں، تو وہاں مجھے کرنی پڑی تھی۔ تو اس وقت مجھے کومنٹس آئے تھے اس طرح کے کہ اس کا دوپٹہ جو ہے وہ یہیں تک ہے۔ میرا دل بھی جانتا تھا کہ وہیں تک ہے، لیکن ایک دو میری سسٹرز نے اس طرح کہا تھا کہ جس دن اس نے یہ جو لک کہہ رہی ہے کریٹ کیا، تو اس دن دیکھیے گا کہ یہ کیا کرتی ہے اپنے دوپٹے کے ساتھ۔ تو کل جب میں نے اس کا ولاگ دیکھا، ایک تو میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، یہ میں ہاسپٹل جا رہی تھی، تو تبھی میں نے کچھ کلپس یہاں پر بنائے تھے، تو دعا کر دیجئے گا۔ تو خیر، یہاں پر بات کر رہے تھے ہم، جب میں نے کل پھر اس کا ولاگ دیکھا اس طرح سے، تو مجھے اپنی ان سسٹرز کی ساری باتیں یاد آ گئی جو مجھے آ کر کمنٹ میں کہتی تھی کہ اس کا لک آپ تب دیکھیے گا، کیونکہ اس کا سارا جو فوکس تھا اس کی ڈریسنگ میں اس کے آگے تھا، ٹھیک ہے نا؟ اپنے فگر کو کیسے اس نے ابھار کر سامنے رکھنا ہے، اور کس طرح اس طرح کر کے اپنی ادائیں کیسے دوسرے مردوں کو بھی ساتھ دکھانی ہے، مطلب کہ 1% بھی ان ماں بیٹی میں حیا نام کی چیز چھو کر نہیں گزری۔ اور وہ ماں، ایسی ماں، مطلب ہماری مائیں جو ہیں نا، مطلب پاکستان میں جو ہماری مائیں ہیں، تو سن رہی ہوں گی وہ مائیں جو ہمارا تھوڑا سا اگر گلا بھی بڑا ہو جائے تو کیسے ہم پر غصہ ہوتی ہیں۔ مطلب ایک تو ہم خود ہی خیال رکھتے ہیں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ٹیلر اس طرح سے کر دیتا ہے تو ہمیں کس قدر سبکی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ ان کی نظریں ہی ہمارے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اور اس طرح کی بری فٹنگ اور انتہائی میرے پاس ورڈز نہیں ہیں کہ اتنی جہالت کہ آپ اپنے چچا پلس فادر کے سامنے اس طرح سے آپ گئے کھڑے ہو آگے، اور اس کو ایک طرف رکھ کر آپ باہر بھی وہاں پر ایسے نکل رہے ہو، اور اس کو بھی ایک سائڈ پر رکھ کر آپ پوری دنیا کے سامنے اپنا ولاگ اس طرح سے بنا رہے ہیں۔ آپ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اور جو آپ کی ماں پیچھے آپ کو کھڑی ہو کر سپورٹ کر رہی تھی،
آپ کو تھپکی دے رہی تھی، آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہو، وہ ایسے ہی پہنتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی اور ورڈ ہوتا میرے لیے تو شاید میں ان کے لیے یوز کرتی، لیکن میں اپنی لیمٹ میں رہ کر بات کرتی ہوں۔ مجھے انتہائی افسوس ہوا ان کا یہ ولاگ دیکھ کر، ان کی یہ ساری یہاں پر کہانی دیکھ کر، کہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک جب ہم کسی شاپ پہ جاتے ہیں، اگر ہم ریڈی میڈ خرید رہے ہیں، اب تو خیر اس طرح کے آ گئے ہیں نا کہ ہر آپ کو لیول کے مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا، لارج میڈیم جو بھی، لیکن کسی کا چلو آپ لے بھی رہے ہو تو آپ کو کم از کم اپنی فٹنگ کا اندازہ تو ہوگا۔ یہ ان باتوں سے کب باہر نکلیں گی ستارہ میڈم کہ یہ خود کو منی کاکی سمجھنا کب یہ بند کریں گی؟ اپنا یہ فگر دیکھیں، اپنے یہ ڈولے دیکھیں، اپنا یہ سب کچھ دیکھیں، تو وہ وہاں پر کیسے فٹ ہو سکتا تھا جو کسی ایک بچی کا اٹھایا تھا، یا کسی وہ ظاہر ہے جب برائڈلز بنتی ہیں اس طرح کے علاقوں میں تو پھر وہاں پر ان کی ایج کتنی ہوتی ہے؟ اتنی ہوتی ہے جس طرح کہ یہ آج کل پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کے الشبا اور فاطمہ کے پیچھے اتنی ہی ایجز میں ان علاقوں میں شادیاں ہوتی ہیں، تو ان ایجز کی بچیوں کے یہ کپڑے اٹھا کر لائی ہے پہننے کے لیے۔ اس کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ میں اس کی فٹنگ ہی چیک کر لوں، اور یہ دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ اتنی یہ کوئی واہیات لگ رہی تھی۔ آپ دیکھیں جب اس نے یہ پہنا ہوا تھا، سارا فوکس اس کی ویڈیو میں بس آگے ہی تھا اور کہیں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا چلیں، آپ نے کریٹ کرنا تھا لک، آپ کو شرٹ فٹ نہیں آئی، آپ کا جو لہنگا تھا وہ اس طرح کے کلرز میں تھا، آپ کوئی بھی اپنی شرٹ ساتھ میں میچ کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس طرح سے دوپٹہ پہن لیتے کہ اپنے جسم کو تو کم از کم ڈھانپ لیتے۔ یہ کون سا پردہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کون سا آپ کا یہ اسکارف لینے کا طریقہ ہے جو آپ آ کر کہتی ہیں کہ میں انسپائر ہو کر یہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے سر کو کور کروں۔ یہ کون سا سر کور کرنا ہے بہن کہ جس کی وجہ سے آپ آگے سے ساری کی ساری ٹوٹلی ننگی ہو گئی ہو؟ کتنے ہی مرد ہوں گے جنہوں نے آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ہی مرد ہوں گے جن کے لیے آپ پتہ نہیں کس کس چیز کا سامان بنی ہوں گی، کس طرح سے آپ نے اپنی باڈی کو کل پوری دنیا کے آگے رکھا ہے۔ تو یہاں سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ غلط بات ہے ہی نہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ کوئی اہم بات ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ یہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا ان لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، ان کو یہ عجیب لگتا ہے جن کی فیملی میں یہ سارے مینرز ہوں، جن میں عزت ہو، غیرت ہو، اور جو آپ کی طرح کی عورت ہو۔ جس طرح کہ جو ہے کچھ دن پہلے ایک وائرل ہوئی، جو کیا نام ہے اس کا، عائشہ مانو اس طرح کا نام تھا، لیکن جب وہ اتنا زیادہ وائرل ہوا تو پہلے تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن کسی نے پٹارا کا ہی فیس اس کے فگر پر لگا کر اس طرح کی ویڈیو بنائی تھی، تو وہ فرسٹ ٹائم میری آنکھوں کے سامنے سے گزری تھی، تو مجھے تب بھی نہیں پتا تھا یہ کون ہے کیا نہیں، لیکن پھر جب اتنے زیادہ آپ کو پتا ہے جب انسان یوٹیوب کھولتا ہے تو ہر وہ چیز انسان کے سامنے آ جاتی ہے جو کہ مطلب مشہور ہو رہی ہو یا اس طرح ہو جو بھی ہو۔ تو خیر جب میں نے ایک دفعہ دیکھا تو مجھے تو کوئی بھی خاص بات اس میں نہیں لگی، جس طرح کہ وہ جوتا اتار کے ایک جیسے ہوتا ہے جو ٹپیکل ناچنے والی ہوتی ہیں، مطلب پہلے دور میں جب شادیوں میں اس طرح بلایا کرتے تھے جو آ کر ناچتی تھیں مہندی وغیرہ میں، تو مجھے تو وہ اس طرح سے لگی، کیونکہ کوئی اس کے ایسے پاگلوں کی طرح وہ ہاتھ مارے تھے۔ مجھے لگا کہ اس کا یہ ڈانس اس لیے فیمس ہوا ہے کیونکہ یہ بہت ہی عجیب اور مطلب فضول طریقے سے کر رہی تھی، کوئی اس کا ڈانس نہیں تھا، کیونکہ اگر ہم انسٹا وغیرہ پہ دیکھتے ہیں شادیوں کے تو بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے بہت اچھا کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں، لیکن وہ اتنی فیمس نہیں ہوئیں۔ یہ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ مجھے یہی لگا، میں نے یہی سوچا کہ یہ بہت ہی اس کا عجیب اور برا سا اس کا سٹائل تھا، اس وجہ سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ اچھی تو لگ بھی نہیں رہی تھی کسی اینگل سے بھی۔ تو خیر اس میں بھی کوئی مجھے شرم حیا اس طرح کی چیز نہیں نظر آئی۔ مجھے لگا کہ یہ کوئی جیسے ناچنے والی ہوتی ہیں یہ اس طرح کی ہی ہے لڑکی۔ تو اس طرح کے لوگوں میں
اس چیز کی شرم حیا نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو کور کریں یا ہم اپنی ڈریسنگ اس طرح سے کریں کہ ہمارا فگر شو نہ ہو. تو یہاں پر جب آپ پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہو، اور میرے پاس ورڈ نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کے ساتھ کیسے شیئر کروں، کیونکہ مجھے بہت ہی برا لگا جس طرح کہ اس کی ماں اس کو کہہ رہی تھی کہ نہیں اچھا لگ رہا ہے، مطلب کہ ہر کلر کا یہ کہتی ہے. اور اس کے جو مطلب بازو تھے، کیسے پوری دنیا کے سامنے اس طرح یہ بیٹھی تھی، اور پھر وہ اتنے ٹائٹ شرٹ اس کی اتنی ٹائٹ تھی، بازو وہاں سے اس کا گوشت جیسے باہر نکلنے والا تھا بازوؤں کا نا. تو یہ چیزیں مرد کتنا اٹریکشن، یہ سب چیزیں جو آپ دکھا رہی تھی، کتنے زیادہ آدمی اٹریکٹ ہوتے ہوں گے. اور وہیں پر آپ اپنے چچا نما فادر سے بھی پوچھ رہی ہو. مجھے حیرت ہوتی ہے آپ کے گھر کے ماحول پر، اور کس طرح سے آپ کے بزرگ ہیں. یہ بزرگ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتے یہ کس طرح کے بزرگ ہیں، کیونکہ بزرگ بالکل بھی اس طرح سے نہیں ہوتے. اور جس طرح سے وہ مطلب ہر ٹائم اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، فضول سی، مطلب ان کی کوئی پرسنالٹی ہی نہیں لگتی. پہلے جب وہ سٹارٹ میں آئے تھے یا پھر وہاں رہتے تھے تو ہمیں لگتا تھا یہ اچھے ہوں گے یا اس طرح جو بھی ہوگا، لیکن یہاں پر آ کر ٹوٹلی وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. ان کی کوئی بھی پرسنالٹی نہیں ہے، وہ ٹوٹلی بلو رانی کے انڈر ہیں. مطلب کہ وہ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے مجھے لگتا ہے کہیں آ جا بھی نہیں سکتے جب تک کہ وہ ان کو پرمیشن نہ دے. اور وہیں پر دوسری طرف بےغیرتوں کا سردار جی، اس کے ہسبینڈ جو تھے موصوف، وہ وہاں پر موجود تھے، اور ان کو بھی کوئی غیرت نہیں تھی، کوئی شرم نہیں تھی کہ پوری دنیا کے سامنے ان کی بیوی کس طرح سے آ رہی ہے. خیر میں بات کس کے بارے میں کر رہی ہوں، یہ تو وہ ہیں جو خود ہی اپنی بیوی کو دوسروں کے پاس چھوڑا کرتے ہیں اور بچے خود سنبھالا کرتے تھے. تو خیر لیکن یہاں پر جو یہ جھوٹی قسم کا رومانس جھاڑ رہی ہے اپنے اس میں کہتی ہوں ہسبینڈ کے ساتھ، نہ ہونے والے شوہر کے ساتھ، تو وہ اتنا عجیب لگتا ہے. اور مطلب کہ اس کی جس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، یہ اس کے ساتھ رومانس کر رہی ہوتی ہے. اتنی عجیب اس کی شکلیں یہاں پر آ رہی ہوتی ہیں. تو خیر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ جس طرح کے ستارہ کے فیس پر دیکھیں، کوئی معصومیت، کوئی بھی مطلب یہ جو کچھ مرضی پہن لینا، اب اس میں کوئی بھی بات لگتی نہیں ہے. وہ کشش ہی ختم ہو گئی ہے. اور اسی طرح ہی گھونچو کو دیکھو تو الٹی کرنے کو دل کرتا ہے. مطلب کہ یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے جو انسانوں پر اس طرح سے پڑتی ہے، ان کے چہروں پر جو نظر آ جاتی ہے. تو وہی پھٹکار مجھے لگتا ہے ان کے چہروں پر بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کر اس کا یہ جو اس نے لک کریٹ کیا تھا، مطلب کتنے بھی لک یہ کریٹ کر لے، لگتی تو وہی ڈبل روٹی ہی ہے، انڈا ہی ہے، شلجم ہی ہے، بینگن ہی ہے. تو خیر جو بھی ہو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا. اور یہاں پر دوسری طرف ہم بات کریں گے جناب گھونچو کی اور پٹارا کی، جو کہ یوز کر کے ایک کنٹینٹ کو چھوڑ آئے ہیں وہیں جنگل میں، ویرانے میں. اور ان سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے بس مہینے سے بھی کم ٹائم رہتا ہے، پھر ہم واپس آ جائیں گے شادی کے لیے. یہاں پر ہم پھر سے میلہ لگانے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں، جو بھی ہو. لیکن یہاں پر اب پرماننٹ نہیں رکھتے تھے اس بیچاری کو اپنے ساتھ، صرف اس وجہ سے ہی لے جاتے کہ چلو ایک مہینہ میں تھوڑے دن جو ہیں وہ بھی اپنی وہیں سے تیاری کر لے گی. ایک عورت ہوتی ہے، مطلب اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی شوق ہوگا کہ وہ خود جا کر اپنی مرضی سے اچھی جگہ سے کہیں سے کچھ خریدے شادی کے لیے. مطلب آپ ہمیشہ سے اس کو خود ہی اٹھا کر دے دیتے ہو، وہاں سے کراچی سے لا کر ستارہ اپنی مرضی سے دے دیتی ہے تو وہ چپ کر کے لے لیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ اس کے لیے اس کو سوٹ دے رہی تھی جو لائی تھی، تو وہ کوئی خاص اتنی زیادہ خوش نہیں نظر آ رہی تھی. لیکن یہاں پر اگر یہ جا ہی رہے تھے ایک مہینے سے کم دنوں کے لیے، تو ایٹ لیسٹ اس دفعہ تو اس کو اپنے ساتھ لے جاتے اور واپسی پر چلو ساتھ لے آتے، اس کو وہاں پر گھماتے پھراتے، شاپنگ کرواتے. تو نہیں، یہیں پر ہی چھوڑ گیا. اور گھونچو اس کو بول گیا کہ کسی ٹیلر سے سلوا لینا، ٹیلر سے، ٹھیک ہے نا. یہ تو خود بہت بڑی ٹیلر ماسٹر ہے، لیکن پھر بھی نہ سلائی کرو اپنے کپڑے تو کسی ٹیلر کو دے دینا، ٹھیک ہے نا. بولنا تو ان کو آتا ہی نہیں ہے ان لوگوں کو، لیکن پھر بھی انہوں نے آنا ضرور ہے، اپنے بتھاڑ دکھانے ضرور ہیں لوگوں کو. خیر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اینڈ تک واچ کرنے کا شکریہ. دعا میں یاد رکھا کریں. ملتے ہیں نئے ریئیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.